بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، طویل تعطیلات کے بعد ہم اپنی توجہ تعلیم کی طرف مرکوز کریں گے۔ اس نئے تعلیمی سال کا آغاز ہم نئے تدریسی طرز پر کریں گے۔ اب تک ہم کلاس روم کی چار دیواری میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم فاصلاتی تعلیم بذریعہ جدید ٹیکنالوجی سے حاصل کریں گے، جسے ہم آن لائن کلاسز یا ای لرننگ کے نام سے جانیں گے۔ امید ہے آپ اس میں جوش و خروش سے اپنا تعاون دیں گے۔ پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ مناجات کیا ہے۔ مناجات بھی ایک قسم کی دعا ہے، مگر مناجات میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، مناجات ایسی نظم ہے جس میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور تڑپ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا کی قبولیت کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ ہم ایک کہانی کے طور پر اسے دیکھیں۔ کہانی کو بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور ذہن نشین کریں۔ ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چڑھ رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو نہیں ہو رہی، چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش تو ہوگی نا، اسی لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ جان پہچان کے تحت شاعر کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اردو کے مشہور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری 3 اپریل سن 1879 کو امرتسر میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ 18 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھا۔ انہوں نے ممبئی کی چند تھیٹریکل کمپنیوں سے وابستہ ہونے کے بعد شیکسپیئر تھیٹریکل کمپنی قائم کی۔ آغا حشر کاشمیری نے کئی ڈرامے قلم بند کیے، جن میں یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، سعید حس، ترکی حور اور خواب ہستی قابل ذکر ہیں۔ آغا حشر کاشمیری شاعر بھی تھے۔ اپنے ڈراموں میں انہوں نے بہت سے گیت اور نظمیں بھی شامل کی۔ مناجات کی بلند خوانی کے لیے ہم سمعی تعلیمی وسیلے کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں حمد و ثنا کو اگر بہترین انداز میں پیش کیا جائے تو وہ دل و دماغ پر دیر پا اثر چھوڑتا ہے۔ آئیں بغور سماعت فرمائے اور اسی طرح ترنم کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے اور اسے ریکارڈ کر گروپ پر بھیجیں۔ لانے کے لیے بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ اے دعا ہاں عرض کر عرش الہی تھام کے، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے۔ بادلوں ہٹ جاؤ، دے دو راہ جانے کے لیے۔ صلح تھی کل جن سے اب وہ
برسرے پیقار ہے، وقت اور تقدیر دونوں در پے آزار ہیں، رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے۔ بلند خوانی کے بعد تمام اشعار کی تشریح کی گئی ہے۔
تشریح کے بعد ہم خلاصے کی جانب رخ کریں گے۔ اس نظم میں شاعر خدا کے حضور اپنی فریاد پیش کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بادلوں راستے سے ہٹ جاؤ، میری فریاد کو آسمان پر جانے کے لیے راستہ دو۔ وہ اپنی آہوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم خدا سے یہ التجا کرو کہ خدا ہمارے مصیبت بھرے دنوں کو پھیر دے۔ ہم اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہماری حالت اس قدر بگڑ چکی ہے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے ہم سے لڑنے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما۔ ہم دنیا کے ٹھکرائے ہوئے سہی مگر تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر تو نے ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو بتوں کو ماننے والے ہمیں طعنہ دیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی خدا نہیں۔ پیارے بچوں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ ضرور انہیں درود بھیجیں اور ہر کام ہوم ورک آپ کی اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے تو اسے کمپلیٹ کریں اور گروپ پہ سینڈ کیجیے۔